السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ کیا مطلب؟ ان سے نہیں سوال ہوگا۔ یہ مطلب ہے کہ یعنی ان کی چارج شیٹ اتنی بڑی ہے مجرموں کی کہ ان سے پوچھا نہیں جائے گا تم نے کیا کہ نہیں کیا، ہاں تمہارا یہ جرم ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہوگا، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، ان کے اوپر تو ثابت ہو گئی بات، ان کو اس کے بغیر ہی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ کتنی بڑی یہ بات ہے نا، سوچنے کی بات ہے یہ بھی۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا۔ کسی دن دل میں تکبر آنے لگے نا تو یہی سوچ لیا کریں، کتنی بڑی قوم تھی عاد کی، کتنا بڑا فرعون بادشاہ تھا، آج تک ان کے بنائے ہوئے جو تعمیرات ہیں، ان کی بنائی ہوئی جو مونیومنٹس ہیں، وہ سارے آج تک کھڑے ہیں، ہزاروں سال گزر گئے، پھر بھی اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کسی کا مال نہیں دیکھتا، یا اس کا مال کسی کو دے دینا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس میرے سے بڑا خوش ہے، میری پروموشن ہو گئی نا، اللہ میرے سے خوشی ہوگا جو پروموشن ہوئی، مجھے بونس بہت بڑا مل گیا نا تو اللہ تعالیٰ خوشی ہوگا، کاروبار میں بہت میرے پیسہ بن رہا ہے نا تو ہمیں میرے سے خوشی ہوگا جو مجھے دے رہا ہے۔ بڑی جلدی یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے انسان کو، تو نہیں، اس وقت بھی سوچیں اللہ تو آزمائش کے لیے دیتا ہے۔ اور پھر یہ 5 پوائنٹس اپنے سامنے لے آئے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ۔ اچھا، جب انسان کے پاس بہت کچھ آ جاتا ہے نا تو اب اس کا دل بھی چاہتا ہے کہ اب شو آف کرے، اب دکھائے بھی تو صحیح، اب لوگوں کو پتہ تو چلے کہ میرے پاس کیا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے، ایسی کوئی چیز ہے، اب یہ ساری مال کی تو زیادہ تر یہاں پہ آج باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے بار بار مجھے ان چیزوں کو مینشن کرنا پڑ رہا ہے کہ اب آپ کا گھر ایسا ہے، اب کیا ہے، اب اس کو دکھانا بھی تو ہے۔ اب اور کچھ نہیں مل رہا تو چلو یوٹیوب پہ ہی اس کی کوئی دکھا کے، اپنے گھر کا دکھا کے لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو میرا گھر کیسا ہے، لوگوں کو اس لیے بلایا جائے دعوت پہ کہ لوگ آگے دیکھیں کہ میں کیا چیز ہوں۔ تو آج کل لوگ یوٹیوب تو کیا، اور بھی کئی جگہ ہیں جہاں پہ اپنی کلپس ڈال دیتے ہیں، اپنے گھر کی، اپنی چیزوں کی، اپنی دکھانا ہے نا، کیسے پتہ چلے گا ورنہ، کیسے ساری دنیا کو بتاؤں؟ تو اس میں وہ سیٹسفیکشن ڈھونڈتے ہیں، شو آف میں، بس کسی نے کہہ جو دیا، تعریف کر دی کہ یہ بہت اچھا، کیا زبردست ہے، لو اسی طرح پھر وہ قارون نکلا تھا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ نکلا اپنی قوم پہ اپنی ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ، اچھا بڑی شو آف کے ساتھ، بڑی اپنی زینت دکھاتا ہوا، کہا جاتا ہے خادم اور لونڈیاں اور آگے پیچھے اور سواریاں اور پتہ نہیں کتنا کچھ لے کے وہ اپنی ایک زرق برق ایسا لباس پہن کے وہ اپنا نکلا۔ تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، ان لوگوں نے کہا جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یعنی جن کو بڑی دنیا سے محبت تھی، جن کے دل کھبے ہوئے تھے اس دنیا کے لیے، مٹیریلسٹک لوگ کہہ سکتے ہیں، وہ لوگ بھی مٹیریلسٹک ہو سکتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا کہ جو سارے غریب لوگ ہیں وہ تو مٹیریلسٹک نہیں، صرف مالدار لوگ وہ ہوتے ہیں مٹیریلسٹک، نو، مادہ پرستی غریبوں میں بھی ہوتی ہے کہ اتنا ان کو ہوتا ہے کہ ہائے بس ہمیں بھی مل جائے، بس یہ سب اتنے مٹیریل کے پیچھے دیوانے۔ اچھا، اب نا ان کے منہ میں پانی آ گیا جب انہوں نے یہ دیکھا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی ایسا مل جائے نا جیسے قارون کو ملا ہے۔
کتنی دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہی بھی نظروں سے کسی کے گھر کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں اور حسرتیں کرتے ہیں، آئے کاش ایسا مل جائے نا، کاش ہمیں بھی، اور چلو کچھ نہیں مل رہا تو چلو ان کے ساتھ ہم دوستی کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے بھی لوگ ہمیں دیکھ لیں گے یا لوگوں کو جا کے ہم بتائیں گے کہ ہماری اس کے ساتھ دوستی ہے، اس میں ہی ہم بڑا فخر محسوس کر لیتے ہیں۔ اصل میں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے سورہ عادیات میں فرمایا نا، انسان مال کی محبت میں بڑا ہی شدید ہے۔ تو یہ ایک سین دکھایا جا رہا ہے، آپ سوچیں کہ اتنا ویلدی آدمی ایک نکلا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں آیا نا، جیسے کبھی کوئی رائل فیملی نکلتی ہے نا، تو وہ آپ دیکھتے ہیں ان کے آگے آگے بھی کتنے بائکس پہ لوگ ہوتے ہیں، پھر گاڑیوں کا ایک فلیٹ ہوتا ہے، پھر بیچ میں ان کی گاڑی ہوتی ہے، پھر اس سے پیچھے بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ نکل کے ہاتھ بھی ہلاتے ہیں لوگوں کی طرف، اور پھر لوگ دونوں طرف لائنیں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ہر ایک کہہ رہا ہوتا ہے یہ کتنے خوش قسمت ہیں، انہو لذو حظ عظیم۔ انسان کی سائیکی تھوڑی بدلتی ہے، وہ بھی کہنے لگے ہائے کتنا خوش قسمت ہے، سو لکی۔ تو اس کی سج دھج کو دیکھ کے لوگوں نے ایسے ہی کہا جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، دراصل جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہی ہماری زبان پہ ہوتا ہے، جو ہماری تمنائیں، خواہشات، جو ہمارے دل میں چیز بڑی ہوتی ہے نا، اسی کو پھر ہم زبان پہ لاتے ہیں اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور وہی بندہ ہمیں خوش قسمت نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، اور دولت بڑی چیز ہے، اور دولت ہی کامیابی ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ دولت کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، اس مال کو ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے، آئے یہ کتنا زبردست، آئے کتنا اچھا۔ اب دل ان کے بھرے ہوئے اس روب سے۔ تو ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کے گھر چلے جائیں اور ہمیں اس کی بڑی زبردست چیزیں نظر آ رہی ہیں، کتنا بڑا گھر ہے، تم کہیں یہ کتنی خوش قسمت ہے، یہ اس کا ہسبینڈ کتنا بڑا وزیر ہے، امیر ہے، وہ کتنی خوش قسمت ہے یہ۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا، یہ عام لوگوں کی بات ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو مال کی محبت رکھتے ہیں دلوں میں۔ اچھا، اب اپوزٹ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں وہی آیت 61 کو ذہن میں لائیے اور پھر دیکھیے، وقال الذین اوتوا العلم، اور ان لوگوں نے کہا جو علم دیے گئے تھے۔ کس چیز کا علم؟ دین کا علم، کیونکہ دین کا علم ہی وہ علم ہے جو انسان کو ٹیمپرری اور پرماننٹ کا فرق بتاتا ہے، اور کامیابی اور ناکامی کے سٹینڈرڈز بدل دیتا ہے، اور دنیا کی چیزوں کی حقیقت اس کو نظر آنے لگتی ہے۔ یہ صرف دین کا علم ہے، دنیا کا علم ایسے نہیں کرتا۔ یعنی آپ سائنس پڑھ لیں، میتھ پڑھ لیں، ہو سکتا ہے کسی نے بہت بڑی ڈگریز دی ہوں، لیکن اس کو پھر بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ اصل کامیابی کس میں ہے، اس کو پھر بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ دنیا بہت ٹیمپریری ہے۔ چاہے وہ ستاروں کا علم لے لے، چاہے وہ کہاں فضاؤں تک، چاند تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی گورکا نہیں ہے، قبریں کھودتا ہے، وہ پھر بھی نہیں اس کو یہ پتا چلتا کہ یہ جو ہے یہ تو سب فانی ہے، پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے، پھر بھی وہ مردے بیچ رہا ہے، پھر بھی وہ کفن چوری کر رہا ہے، نہیں اس کو نہیں پتا چلا۔ یہ صرف علم سے آتا ہے، اس سے علم کی اہمیت آپ کو پتا چلے گی کہ دین کا علم انسان کی اصل میں آنکھیں کھول دیتا ہے، دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس کو پتا چلنے لگتا ہے میرا فائدہ اور نقصان کس میں ہے، میری جیت اور ہار کیا ہے، اصل خوشی اور غم کیا ہے۔ اور آپ کو بھی اب پتا چلتا ہوگا جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ جو دین کا علم دیے گئے تھے نا، وہ کیا کہتے ہیں ان کو، وَيْلَكُمْ، تمہارا برا ہو، کیا باتیں کر رہے ہو تم، یہ کیا کہہ رہے ہو تم، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا ثواب جو ہے نا، یعنی اللہ کی جو جزا ہے، اللہ تعالیٰ جو اچھا بدلہ دیتا ہے جنت کی صورت میں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور صالح عمل کیے، اس کے لیے وہ بہتر ہے، یہ تھوڑی بہتر ہے جس کے پیچھے تم حریص ہو رہے ہو، جس کے پیچھے تم اتنی زیادہ حسرتیں کر رہے ہو اور منہ میں پانی آ رہا ہے، تمہاری نظریں اس کے روب سے بھری ہوئی ہیں، یہ تھوڑی، یہ تو فانی ہے، اصل تو اللہ کا ثواب ہے، لیکن وہ کس کے لیے؟ وہ اس کے لیے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ تو بگ چیز انہوں نے بتائی کہ یہ بگ نہیں ہے،
یہ بڑائی نہیں ہے، بڑی چیز وہ ہے جو اللہ نے دینی ہے، وہ جنت، جو اس کے لیے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے. ہمارے ذہن میں آتا ہے کبھی یہ بات؟ پھر وہی آیت لائے ذہن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے پاس اللہ نے اچھا وعدہ دیا ہو، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے دنیا کا سامان دیا بس چند دن کا؟ اب اس کو چند دن کا یہ دنیا کا سامان ہی ملا تھا نا. کون سی چیز قارون اپنے ساتھ لے گیا؟ کیا اپنے محلوں میں ابھی بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اس کے مال و دولت اس کو اس وقت کام آ رہا ہے؟ تو وہ سب چیزیں فانی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو پاس ہے ثواب وہ ابدی ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والا، لا زوال، زوال نہیں ہے اس کو. وہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ دونوں کی اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن دکھا دیا نا، مثال سے بتا دیا اب آپ کو. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے جو ایمان لائے اور سارے عمل کیے کرے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ کسی کو نہیں ملتا مگر صبر کرنے والوں. صبر کرنے والے ایمان لا کے اور صالح عمل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. جن کے دلوں میں ایک یہ دنیا کی محبت بسی بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں یہ کسی طرح مل جائے، وہ اب حلال یا حرام طریقے سے اس کو پانے کی کوشش کریں گے، وہ صبر والے تھوڑی ہیں. صبر کے ساتھ ہی انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو دنیا ہے، کوئی نہیں، یہاں پہ کم بھی مل گیا تو کوئی نہیں، آخرت میں اچھا ملنا چاہیے. صبر ہوگا تو یہ کہے گا نا، صبر ہوگا تو قناعت آئے گی نا، صبر ہوگا تو انسان دنیا میں کوئی چیز لوز کرنے کو بھی تیار ہو جائے گا، کہے گا میری آخرت بن جائے. دیکھیں یہ صبر ہی ہے نا. کوئی انسان جا کے کہیں جاب کر کے اور اتنے پیسے کما سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، میں اس کی جگہ اپنی آخرت بنانے والا کام کیوں نہ کروں، میں یہ علم کیوں نہ لوں، میں اس کو لوگوں تک کیوں نہ پہنچاؤں، میں اللہ کے دین کی خدمت کیوں نہ کروں. اب اس کو لوز کرنی پڑی نا اپنی دنیا. تو صبر ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے، اور صبر ہوگا تو اللہ کی اطاعت پہ چل سکتے ہیں نا. ورنہ تو دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے، اتنا کچھ ہے یہاں پہ، اتنے گناہوں کے مواقع ہیں یہاں پہ. انسان صبر کرے گا تو اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھ سکتا ہے اور اللہ کی اطاعت پہ جما سکتا ہے. صبر جمنے کا نام ہے. صبر میں انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے معصیت سے، نافرمانی سے، اور جما دے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ. یہ صبر سے ہی ہو سکتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی کو مل نہیں سکتا مگر جو صبر کرنے والا. تو ہمیں یہ باتیں اب آتی ہیں اس طرح کرنی. اگر ہم بھی علم والے ہیں تو ہمیں تو یہ باتیں کرنی چاہیے نا، کہ ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے ہائے کتنے خوش قسمت ہے. تو ہمیں تو نہیں ایسا کہنا چاہیے. جبکہ اگر ہمیں علم مل گیا ہے تو ہمیں تو حقیقت نظر آ جانی چاہیے، ہمارے اندر تو لالچ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ثواب الآخرہ، ثواب الآخرہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا پا لینا، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں کے انعام و اکرام عطا فرمائے، وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے. یہ دنیا کے تو یہ چیزیں اس کے مقابلے میں تو فانی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ان کو سمجھ آ گئی ہے. اب وہ یہی بات اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ہر قوم کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. یعنی واقعی مال میں لوگ پڑھ کے ایک تو خود بھی اندھے ہو جاتے ہیں، اور جو ان کو دیکھتے ہیں لوگ وہ بھی اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ بس اب ہمیں اب آخرت میں تو جو بھی ہوتا رہے گا، میں اپنی دنیا کیوں اس میں کمی کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو اپنی دنیا بناتا ہے وہ اپنی آخرت کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور کرتا ہے، اور جو اپنی آخرت بناتا ہے وہ اپنی دنیا کا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور کرتا ہے. دونوں ایکول نہیں مل سکتی. پوری دنیا بھی مل جائے، پوری آخرت بھی مل جائے. جیسے میں نے آپ کو 2 امن اور 2 خوف کی بات بتائی. تو اگر آپ کو آخرت بنانی تو کہیں تو دنیا کا نقصان کرنا ہی پڑے گا. یہیں سے وقت نکالیں گے نا، یہیں سے اپنی انرجی، یہیں سے اپنا ٹائم، یہ سب کچھ یہیں سے نکالنا ہے. اور آپ نے سارا کچھ ہی دنیا کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا، اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا علم، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ آپ کی دنیا کے لیے لگ رہے ہیں کہ یہاں پیسہ بنا لوں. تو ظاہر ہے آخرت کا تو کچھ نقصان تو ہوگا ہی. ایسا تو نہیں ہوگا کہ پھر اب آخرت آٹومیٹک ہی بنتی جا رہی میری، میں ادھر اپنی دنیا بنانے میں لگی ہوئی ہوں، دولت جمع کرتی جاؤں اور میری آخرت بھی بنتی جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا.
ہاں سوائے اس کے کہ جو ہاتھوں سے ادھر سے دائیں بائیں آگے پیچھے سے اللہ کے راستے میں لٹاتا ہی جا رہا ہے، پھر اس کو پھر شیخیاں کرنے کا بھی نہیں موقع ملتا، پھر اس کو پھر اسراف کا بھی نہیں موقع ملتا. وہ تو پھر ڈفرینٹ ٹائپ آف لوگ ہوتے ہیں نا. عبد الرحمن بن عوف بھی بہت مالدار تھے، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے آخر میں ملے تھے. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تمہارے مال کی کثرت نے تمہیں روکے رکھا تھا کہ حساب کتاب دینا تھا، لیکن ان کا سارا مال حلال کا تھا، حساب کتاب میں روکے رہے تھے، حساب تو دینا ہوگا. تو یہ چیز صرف اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات ہے کہ جو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہی رہے، ورنہ مالداروں کے لیے تو بہت مشکلات ہیں آخرت میں، جتنا مال زیادہ ہوگا. لیکن اب جو لوگ یہ علم ہی نہیں رکھتے، یا علم پڑھ بھی لیا لیکن کوئی یقین ہی نہیں، دنیا پھر بھی ان کی آنکھوں میں بڑی ہے، اس کا مطلب انہوں نے کوئی علم نہیں لیا، اس کا مطلب ان کو یقین ہی نہیں اللہ کی بات پہ، حساب کتاب کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. تو واقعی جو علم والے ہوتے ہیں نا، پھر ان کے لیے یہ چیزیں بڑی نہیں رہ جاتی، پھر ان کو اس چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. ان کو یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں میرے کیا کام آنا ہے، پھر ان کی توجہ اس پہ ہوتی ہے، فوکس وہاں ہوتا ہے، ان کی لائف اس کے گرد گھومتی ہے. یہ نہیں کہ بس جمع کرتا جاؤ جمع کر کے سمیٹتے رہو اور پھر اسراف اتنا کرو، اتنا دکھاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے. شو آف بھی کرو اور بتاؤ بھی، زبان سے بول کے بھی بتاتے ہیں اور ایسے کام بھی کر کے دکھاتے ہیں. کوئی ہمیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس تو اتنا ہے. اب کس طرح پتا چلے گا لوگوں کو؟ آپ کے کوئی بینک بیلنس تو نہیں آ کے دیکھے گی، مگر اس کو دکھانے کے پھر ہمارے ڈفرینٹ طریقے ہیں جن سے ہم بتائے بغیر بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، کہ بولے بغیر بھی بتاتے ہیں کہ ہم کتنے مالدار ہیں. اللہ اکبر. عثمان بن عفان تو فرماتے ہیں ابن آدم کا حق نہیں کہ سوائے ان چیزوں کے کہ گھر ہو جس میں وہ رہے، کپڑا ہو جو اس کی شرمگاہ کو چھپائے، اور روٹی کا ٹکڑا ہو اور پانی، بس یہی اس کی ضروریات ہیں. اتنا ہے تو اس کے لیے کافی ہے. حضرت عمر ایک دفعہ دمشق کا دورہ انہوں نے کیا تھا، ابو درداء اس وقت وہیں موجود تھے. تو امیر المومنین ایک رات ان کے گھر گئے، دروازے کو ہاتھ لگایا تو کھلا پایا، اندر تشریف لے گئے. اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. ابو درداء دیکھیں وہ بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے جب امیر المومنین کی آہٹ سنی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، خوش آمدید کہا، اپنے پاس بٹھا لیا، باتیں کرنے لگے، مگر اندھیرے کی وجہ سے نا ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے. حضرت عمر نے تکیے کو ٹٹولا، ہاتھ لگایا تو وہ سواری کا پالان تھا، اور بستر کو ٹٹولا تو وہاں پہ پتھر بچھے ہوئے تھے. چادر کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنی باریک تھی کہ دمشق کی سردی سے بالکل اوٹ نہیں بن سکتی تھی، روک نہیں سکتی تھی وہاں کی سردی کو. امیر المومنین نے یہ صورت دیکھی تو فرمایا اللہ آپ پہ رحم کرے، یہ آپ نے کیا حال بنا رکھا، کیا میں نے آپ کے لیے بہتر انتظامات نہیں کیے تھے؟ ابو درداء نے جواب دیا امیر المومنین کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا؟ تو پوچھا وہ کون سی ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ تمہارے پاس دنیا کا صرف اتنا مال ہونا چاہیے جتنا مسافر کے پاس زیادہ راہ ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا امیر المومنین اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو زاروں قطار رونے لگے، اور ابو درداء بھی رونے لگے، اتنا روئے کہ ساری رات رونے میں گزار دی. یہ عظیم صحابہ ہیں. وہ پتہ ہے نا حضرت عمر کے تو کپڑوں میں کتنے پیوند لگے ہوتے تھے جب امیر المومنین تھے. میں سوچ رہی تھی کہ ہم اپنے مال کا حساب کیسے دیں گے، تب بھی ہم ہر وقت یہی شکایت کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، آئے کچھ بھی نہیں، آئے لوٹے گئے مارے گئے، کچھ نہیں، آئے مہنگائی، آئے یہ. ہمارے پاس اسے بہت کچھ ہے، ہمیں تو یہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا بڑا حساب دینا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق محتاجی کا ڈر نہیں ہے، مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا تم پہ اتنی کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی، پھر پہلوں کی طرح اس کے لیے تم آپس میں
لڑو گے اور جس طرح وہ ہلاک ہوئے تمہیں بھی یہ ہلاک کر دے گی. جیسے آپس میں ان کے اندر تھے نا حسد، بغض، لڑائیاں، اس طرح. اللہ اکبر. تو یہاں پہ یہ دو طرز عمل دکھا دیے گئے. ایک وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر دنیا ہی بسی ہوئی ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو آخرت کی یعنی دین کا علم رکھتے ہیں اور آخرت ان کے نزدیک بڑی ہے. وہ ان کو کیسی نصیحت کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں. پھر دیکھیں انجام کیا ہوا. فخسفنا به وبداره، ہم نے دھسا دیا اس کو اور اس کے گھر کو. کس میں؟ الارض، زمین میں. کس کو دھسایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قارون کو دھسا دیا اس کے خزانوں سمیت، زمین کے اندر اس کو دھسا دیا گیا. کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بہت سی روایات آتی ہیں. ایک روایت ہے، مورخین نے بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ نے قارون کے خلاف بد دعا کی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر زکوٰۃ کو دینا لازم کیا تھا، جس کے اوپر وہ ان کا دشمن ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ اتنا تھا کہ اب زکوٰۃ بھی دے گا تو اس کی زکوٰۃ بھی کئی کئی کروڑوں کی ہوگی. تو اب وہ ان کا دشمن ہو گیا، حسد کرنے لگا ان سے، اور اس نے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا رشوت دے کے کہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانا ہے برائی کا. جب موسیٰ علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ عورت کھڑی ہو گئی اور وہ کہنے لگی کہ تم وہی ہو نا جس نے میرے ساتھ یہ فحش کام کیا. موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے کانپ گئے. اسی وقت 2 رکعت نماز پڑھی، اس عورت سے کہا کہ میں تجھ کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے سمندر میں تمہارے لیے خشک راستہ بنایا، جس نے تمہیں اور تمہاری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، تم سچ بیان کرو. یہ سن کر اس عورت کا رنگ اڑ گیا. اس نے لوگوں کے سامنے قارون کے رشوت دینے کا واقعہ بیان کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے قارون کی سزا طلب کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا. آپ نے زمین سے کہا تو قارون کو اور اس کے محل کو اور اس کے تمام مال و دولت کو نکل لے. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ زمین کو میں نے آپ کے تابع کر دی، جو حکم کریں گے زمین مانیں گی. تو انہوں نے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ قارون اور اس کے زمین سے کہا کہ قارون اور اس کے محل کو اور اس کے سارے مال و دولت کو نگل لے. تو زمین نے اس کو نگلنا شروع کر دیا اور وہ زمین میں دھسنے لگا، اور بالآخر وہ اپنی تمام خزانوں کے ساتھ زمین کے اندر دفن ہو گیا. اور بعض جگہ پہ آتا ہے کہ وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، تو اس کے لیے کوئی گروہ نہیں تھا جو مدد کرتا اس کی اللہ کے سوا. وما كان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ تھا اپنی مدد کرنے والوں میں سے، نہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتا تھا کہ اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کچھ اپنے لیے خود کر لیتا. نہ کوئی تھے جو اتنے لوگ اس کے لونڈیاں غلام اور کتنے لوگ جو اس کو چاہنے والے بھی تو بہت بن جاتے ہیں، خوش آمدی بھی بہت بن جاتے ہیں، وزیر مشیر اور آگے پیچھے ہونے والے، یہ بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں جب کوئی مالدار ہوتا ہے. ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. اب اللہ اکبر. آپ دنیا میں اور بھی جگہ دیکھتے ہیں جب کسی کی برا وقت آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس سے سب لوگ اس سے ہٹ جاتے ہیں. وہ بینک کرپٹ ہو جاتا ہے، سڑکوں پہ آ جاتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو گھر میں ٹھہرانے والا نہیں ہوتا. جب اس کے اچھے وقت ہوتے ہیں تو سبھی اس کے ساتھ خوش گپیاں کرتے ہیں. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور ہو گئے وہ لوگ جو تمنا کرتے تھے کل تک اس کے مقام کی. يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. وَيْكَأَنَّ کے بارے میں آتا ہے کہ یا تو یہ اصل میں تھا وَيْلَكَ عَالَمُ أَنَّهُ، یعنی تجھ پہ افسوس ہو تو یہ بات سمجھ لے، یہ ہے مطلب. اور قتادہ نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق کو شادہ کر دے، جس کا چاہے تنگ کر دے. یعنی اس میں ہمیں تو اب سمجھ آ گئی ہے کہ رزق کی کمی بیشی کا تعلق کسی انسان کی قابلیت سے نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کو جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے جتنا دے دے. اور جیسے میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا جس کو پسند کرتا اور اس کو نہیں پسند کرتا. تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کی نشانی نہیں ہے کہ کسی کو بہت مال دیا گیا. جس کا چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے تنگ کر دے. اور اس لیے
دعا کرنی چاہیے اگر کسی کے اوپر قرض کے حالات ہوں، اتنا زیادہ معاشی طور پہ پریشانی کے اندر چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. مسنون دعا ہے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک. تو یہ، اور اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. تو اس طرح کی اور بھی قرض کے لیے دعائیں ہیں. اگر انسان کا رزق تنگ ہوتا ہے اور رزق کی کشادگی کے لیے انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا تو ہے، لیکن توبہ استغفار، کیونکہ دلائل ہمیں ملتے ہیں اس بارے میں کہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے کثرت سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیتا ہے، ہر مشکل سے نکالتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. پھر جو تقویٰ ہے اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. یعنی انسان جب اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بھی اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. یہ سورہ طلاق میں آتا ہے. جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے. اسی طرح حج اور عمرے ایک دوسرے کے بعد کرنا، ایک کے بعد ایک عمرہ یا ایک کے بعد ایک حج کرنا، یہ بھی فقر کو اور گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے سونے چاندی کے میل کو چیل کو دور کرتی ہے، اور انسان کو رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرماتا ہے. یہ بھی یعنی جب آپ ایک کے بعد ایک حج اور عمرہ، یا حج نہیں کر سکتے چلو عمرہ کریں، ایک کے بعد ایک کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے غربت اور افلاس کو بھی مٹا دیتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. تو فقر کو بھی اور گناہوں کو بھی، دونوں چیزوں کا یہاں پہ ذکر آیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. اسی طرح صلہ رحمی کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ اور اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کو بری موت نہ آئے تو وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صلہ رحمی اب لوگ بہت شکایت کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں. تو بات یہ صلہ رحمی یہی ہوتی ہے کہ جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے تو ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور جتنی بھی آپ کے اندر طاقت ہے تو شر کو ان سے دور کرنے کی کوشش کریں. یعنی ان کے کوئی ضرورت ہے اس میں تعاون کر دیں، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کو مصیبت دور کریں، آپ ان سے خندہ پیشانی سے ملیں، اچھے طریقے سے ملیں، اور ان کے ساتھ سلام دعا رکھیں اور دعائیں بھی ان کے لیے کریں.